ہر آزمائش میں دل کو بس ایک سچ سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ہے نا؟ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ محبت کچے دھاگے سے باندھا ہوا رشتہ ہے جو ذرا سی لاپرواہی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جس سے محبت کرو اسے وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہو، اسے مسلسل اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہنا چاہیے۔ محبت کسی کے قفس میں اپنی مرضی سے رقص کرنے کا نام ہے۔ کھل کر دعائیں مانگیں کہ دعا مانگنے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جن حالات یا چیزوں کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، انہیں ہماری دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ جب میں نے جان لیا کہ دنیا کے سبھی رشتے غرض کے ہیں تو مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنے میں آسانی ہو گئی۔ وہ دروازہ جس سے اذیت ملے اسے نہ صرف بند کر دینا چاہیے بلکہ اسے اکھاڑ کر اس کی جگہ آخری اور مضبوط دیوار تعمیر کر دینی چاہیے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ دلوں کے رشتے جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی بڑی سے بڑی بات ہلا نہیں سکتی اور کبھی ایک چھوٹی سی بات انہیں توڑ دیتی ہے۔ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، گماں کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں۔ خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر اور وقتی تعلقات سے۔ اپنا کام کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ کیا ہیں یہ لوگ اپنے شجر آپ کاٹ کر دیتے ہیں پھر دہائی کہ سایہ کرے کوئی۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ مانگو اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے ہوئے جھجکتے ہو۔ کہہ ڈالو وہ تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ بہت محبت والا ہے، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رشتوں کی پرورش ضروری ہے۔ تعلقات کے سلسلے خود سے بند تو جاتے ہیں لیکن ان شگوفوں کو ٹوٹنے بکھرنے سے روکنا بھی پڑتا ہے۔ چاہتوں کی مٹی کو، آرزو کے پودے کو سینچنا بھی پڑتا ہے اور رنجشوں کی باتوں کو بھولنا بھی پڑتا ہے۔ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسی بری عادتیں ہیں جن سے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی سکون غارت ہوتا ہے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں، رب کی عطا ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح و کیفیت کا نام ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو ایک نیا اور اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ دعا کے لیے ہر دن ہر لمحہ بہترین ہے، لیکن جن دنوں کو اللہ نے بہترین قرار دے دیا وہ افضل ترین ہیں۔ جمعے کے دن دعا کریں اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں۔ نفرت کبھی نفرت سے ختم نہیں ہوتی، نفرت محبت سے ختم ہوتی ہے۔ یہی اس کی فطرت ہے۔ ہم لوگوں کو مسرور رہنا چاہیے اور ان لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کے بیچ ہمیں نفرت کے بغیر رہنا چاہیے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے۔
بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گناہ گاروں کو ڈانپ لیا جاتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ تم یقین رکھو، اندھا یقین رکھو، کیونکہ تمہارا یقین اس رب پر ہے۔ وہ یقین نہیں توڑتا، وہ تمہاری تڑپ، تمہارے آنسو ضائع نہیں جانے دے گا۔ وہ تمہیں وہ دے گا جس پر تم زندہ ہو، ایک کن کی آس لیے بیٹھے ہو۔ بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ تم الحمدللہ کا ورد جومتے ہوئے کرنے والے ہو، بہت جلد سب بدلنے والا ہے۔ وہ داغا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ داغا نہیں رہتا، بلکہ گانٹوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ تم لوگوں کی خفیہ سازشوں سے کبھی پریشان مت ہونا، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ باری ہے۔ جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے۔ پس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گناہ گاروں کو ڈانپ لیا جاتا ہے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم کھائے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے، اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت سے جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ سے نہیں۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے۔ کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام، کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ، ہم آپ کے بندے بہت کم فہم ہیں، آپ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اکثر آپ سے ناراض ہو کر آپ کے فیصلوں پر سوال کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما دے، اور آپ کے فیصلوں کے پیچھے جو بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں انہیں ہمارے لیے خیر کا سبب بنا دے۔ اپنی زندگی میں شامل ہونے والے غلط لوگوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کریں، کیونکہ ان غلط لوگوں کی بدولت ہی آپ کی زندگی میں اچھے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ غلط لوگ آپ کو حادثے کی صورت میں ایک ایسا تجربہ عنایت کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی پہچان کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کوشش کریں اور آگے بڑھیں۔ جو کوشش کرتا ہے وہ ناکام نہیں کہلاتا۔ جو آگے بڑھ کر کوشش ہی نہ کرے اور پھر اپنی ناکامی کا رونا روئے تو یہ در حقیقت اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے۔
انسان کا کام ہے کوشش کرتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، پھر اپنے اللہ کا فضل دیکھیں، وہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کوشش کریں اور آگے بڑھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔